میرے نبی نے کہا تھا اے بلال کل روزہ رکھنا سحری بیوی کے ساتھ کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا سحری بیوی کے ساتھ کرنا، کل کے روزے کی افطاری میرے دسترخوان پر ہونے والی۔ میرے دوستو وہ بیوی فرماتی ہے، وہ حضرت بلال کی بیوی فرماتی، یہ کہنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ وہ بیوی کہتی ہے عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت آیا، وہ بیوی کہتی ہے برابر مغرب کی اذان ہونے کا وقت تھا، حضرت بلال نے آنکھوں کو کھولا اور مجھے کہا کہ دیکھ آسمان پر دیکھ، دسترخوان بچھا جا چکا ہے اور میرا انتظار ہو رہا ہے، دسترخوان بچ چکا ہے، میرا انتظار ہو رہا اور میرے نبی میرا انتظار کر رہے۔ اور پھر بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ وہ بیوی کہتی ہے یہاں اذان ہوئی، یہاں آنکھیں بند ہوئی، اور میرے دوستو میں کہتا ہوں بلال کی روح دسترخوان پر پہنچ گئی۔ بھائی بلال کی روح دسترخوان پر پہنچے۔ کون بلال تھے میرے دوستو؟ وہی بلال جو مکہ کی زمین پر ایک غریب، ایک غلام، ایک کالے کلوٹے سمجھ کر لوگوں نے زمین پر پھینک دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے بندے کو پھینکو گے لیکن میرا ہوگا تو میں اس کو آسمان تک اٹھاؤں گا۔ میرے دوستو ایسی موت، کیسی پیاری موت! میرے دوستو وہی موت مجھے اور آپ کو بھی آنے والی ہے۔ میرے دوستو وہی موت مجھے اور آپ کو بھی آنے والی ہے، لیکن میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا جو خدا بلال کو دے سکتا وہ خدا ہم کو بھی دے سکتا۔ لیکن میرے دوستو اسلام کے واسطے کچھ قربانی کرنی پڑے گی۔ بھائی دوسروں کے دھوکے میں مت آ جاؤ، بھائی دوسروں کے دھوکے میں مت آ جاؤ، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ میرے دوستو یہ ایمان ایک چیز ہے، بھائی سچ بتانا ہمارے پاس عمل ہے؟ ارے بھائی عمل ہے ہمارے پاس؟ ارے ہمارے پاس کون سا عمل ہے بھائی؟ کون سا عمل ہے؟ ارے کوئی کہتا ہوگا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا، میں پوچھتا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ خدا نے تیری نماز کو قبول کیا؟ ابھی گارنٹی ہے خدا نے تیری نماز کو قبول کیا؟ ارے میرے دوستو عمل نہیں ہے، ایک ایمان ہے اور ایک پیارے نبی کا سہارا ہے۔ کہو دو چیزیں، ایک ایمان ہے اور نمبر 2 پیارے نبی کا سہارا ہے۔ میرے دوستو لیکن اگر وہ نبی ناراض ہو گئے، بھائی وہ نبی ناراض ہو گئے اور قیامت میں کہہ دیا کہ میں تجھے کہاں پہچانتا ہوں، میں ہمارے نبی نے قیامت میں کہہ دیا میں تجھے نہیں پہچانتا، اس لیے کہ اگر تو میرا ہوتا تو میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرح ہوتا، اگر تو میرا ہوتا تو میرے کپڑوں کی طرح تیرا کپڑا ہوتا، اگر تو میرا ہوتا تو میرے رہنے سہنے کی طرح تیرا رہنا سہنا ہوتا۔ بھائی تو نے تو شادیاں بھی کی تو غیروں کے طریقے پر، تو نے گھر میں بیوی کو بھی رکھا غیروں کے طریقے پر، بچوں کی تربیت کی غیروں کے طریقے پر اور زندگی گزر گئی، تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا۔ بھائی 60-70 سال کی عمر ہو گئی اور چہرے پر داڑھی، ارے کہو نا بھائی 60-70 سال کی عمر ہو گئی چہرے پر داڑھی، تو نبی بھی قیامت میں کہیں گے 70 سال تک تیرے دل میں میری محبت نہیں آئی تو آج میری محبت تیرے دل میں کیسے جائے گی؟ ارے بھائی سیدھی سادی بات ہے نا۔ اس لیے میرے دوستو دیکھو میں 2 کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں جب سے مجھے معلوم ہوا کہ صابری مسجد میں مجھے آنا ہے، میں نے کہا کہ 2 باتیں تو ضرور آپ کو پہنچاؤں گا۔ یہ حضرت بلال کی باتیں تو ابھی آپ کی برکت سے یاد آ گئی، ورنہ میرے دوستو میں 2 کام کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ ایک تو آج ارادہ کرو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لاؤ گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں منع نہیں کرتا، دنیا کی تعلیم کے واسطے بھی میں منع نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ ارے میرے دوستو کیا ہم کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہو نا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بھائی جب آپریشن کرنا ہوتا ہے تو عالم کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے میرے دوستو، وکیل کی بھی ضرورت ہے، آج ہم کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے بڑے بڑے انسپیکٹروں کی بھی ضرورت ہے میرے دوستو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی اولاد کو دین دنیا دونوں کی تعلیم میں لگائے، لیکن جہالت یہ ہے کہ آج ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ میرے دوستو ایک سروے کرو، ہماری بستی کا سروے کرو میرے دوستو، معاف کرنا سروے کرو، ہماری بستی کے جوانوں کو کھڑا کر دو، کم از کم ہماری بستی میں کتنے جوان ملیں گے؟ بھائی میٹھی کھاڑی میں کتنے جوان ملیں گے؟ اندازہ لگاؤ بھائی کتنے ملیں گے؟ 100-200 تو ملیں گے نا، کہ زیادہ ملیں گے؟ زیادہ، میں صرف 100-200 کہتا ہوں میرے دوستو۔ 100-200 کو جمع کرو اور پوچھو ان کو کون سی دین کی ڈگری ان کے پاس ہے یا دنیا کی ڈگری ان کے پاس ہے؟ بھائی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے کوئی نہیں؟ انگوٹھا چھاپ۔ اچھا دین کے بارے میں، تو دین کے بارے میں نے آپ کو کہا نا 35 سال کا ہو گیا، شادی کر لیا، بچے پیدا کر لیے، لیکن غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے میرے دوستو۔ کیا یہ جہالت ہے؟ ہاں بھائی قیامت میں یہ جہالت کا جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ ارے کہو نا بھائی دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ کتنی جہالت میرے دوستو۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں دیکھو اللہ نے، دیکھو آج دنیا کی تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا، میں منع نہیں کرتا کرو، دنیا کی تعلیم حاصل کرو، لیکن آپ کو معلوم ہوگا جہاں دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو فیس اتنی بھاری ہے کہ ہمارے لیے مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ابھی مجھے معلوم ہوا بمبئی کے بارے میں، بھائی ایک کالج ہے اس میں اگر داخلہ لینا ہو تو 90 لاکھ روپیہ بھرنا پڑتا ہے ایک بچے کو داخلے کے لیے۔ کتنا؟
میرے دوستو میں ایک بات کہوں آپ کو, اللہ نے دین کا راستہ کتنا اچھا کھولا ہے. ارے کھولا کہ نہیں کھولا؟ ارے مدرسے والے تیار ہے کہ لاؤ تمہارے بچے لاؤ, ہم اس کو حافظ بنائیں گے, ہم اس کو قاری بنائیں گے, ہم اس کو عالم بنائیں گے. اور میرے دوستوں قسم خدا کی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ کا ایک بیٹا حافظ ہو جائے گا. کتنا؟ ایک بیٹا. حدیث میں نہیں کہتا, حدیث پاک میں لکھا قیامت میں اللہ اس کو بلائیں گے. کس کو بلائیں گے؟ حافظ کو. ارے کہو نا کس کو بلائیں گے؟ ہاں اللہ حافظ کو بلائیں گے اور کہیں گے تو حافظ ہے, تو کہے گا حافظ ہوں, تو اللہ کہیں گے چل پڑھ, وہ پڑھے گا. ارے بھائی حافظ ہوگا وہ تو پڑھے گا. بھائی دنیا میں تراویح میں پڑھتا تھا, اب وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, ایک آیت پڑھے گا جنت کی ایک سیڑھی چڑھ جائے گا. ایک آیت پڑھے گا جنت کی ایک سیڑھی چڑھ جائے گا. بھائی بالکل جب آخری درجے پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کچھ چاہتا ہے, تو کچھ چاہتا ہے, تو کہے گا میرے ماں باپ کو چاہتا ہوں, میرے ماں باپ کو بلاؤ. بس وہ حافظ کے سامنے اس کی ماں اس کے ابا کو بلایا جائے گا. اور میرے دوستوں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے, وہ اللہ کا ہاتھ اللہ ہی بہتر جانے, اللہ اپنے ہاتھوں سے ماں اور باپ کے سر پر تاج رکھیں گے, اور وہ تاج رکھیں گے کہ اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. ایسا تاج رکھیں گے. اس کے بعد اللہ حافظ کو کہیں گے اور کچھ چاہتا, تو حافظ کہے گا نہیں, آ گیا میرا پریوار تو آ گیا, میرا پریوار تو آ گیا, میری اماں بھی آ گئے, ابا بھی آ گئے, ہم چلے جنت میں. اللہ کہیں گے نہیں, تیرے سینے میں میرا کلام ہے, جس کی طرف چاہے اشارہ کر دے, تو اشارہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ پورا میدان بھرا ہے قیامت کا, انگلی اٹھا, جس کی طرف تیری انگلی اٹھے گی میں اس کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو بتاؤ, اللہ کرے کہ ہمارا بیٹا بھی حافظ ہو جائے. ارے بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو دین کی تعلیم میں لگاؤ, ادھر ادھر نہ بھیجو, اپنے ایمان کا سودا مت کرو, اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگاؤ. بھائی ابھی جاؤ گے اپنے گھر میں بیوی کا بھی مزاج بناؤ, بھائی بناؤ گے انشاءاللہ, گھر کی عورتوں کا مزاج بناؤ کہ انشاءاللہ میرے بچے کو حافظ بنانا, یہ حافظ بنے گا, ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بھائی وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ جی ہاتھ نیچے رکھے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ایک بات اور کہہ کر اپنی بات ختم کر دو میرے دوستو, بعد میں سنتیں پڑھنا ہے, اس کے بعد خطبہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی نماز کی پابندی, ارے بھائی کہو بھائی نماز کی کرو گے, بھائی نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. کب سے شروع کرو گے؟ کب سے بھائی؟ آج کی اثر, کہو آج کی اثر. کب تک؟ موت کی شام تک. ارے کہو بھائی موت کی. بھائی پڑھو گے, نماز پڑھو گے. مجھے برابر یاد ہے 6 یا 7 مہینے, مجھے برابر یاد نہیں 6 یا 7 مہینے پہلے میں یہاں پر میٹھی کھاڑی میں آیا تھا. کیا بات کہی تھی وہ بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ سے نماز کا وعدہ لیا تھا. بھائی لیا تھا کہ نہیں لیا تھا نماز کا وعدہ؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو, بھائی آج وعدہ پکا, بھائی آج وعدہ بالکل پکا. ساتھ میں کہو بھائی دیکھو جمعہ کی گھڑی ہے اور بڑی مبارک گھڑی, آپ کے بھی دل ماشاءاللہ نرم ہو چکے. بھائی پیار محبت سے کہو انشاءاللہ, حضرت زور سے انشاءاللہ. آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا نا آپ کا؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھے, دیکھو وعدہ بالکل پکا. بھائی وعدہ بالکل, ہاں اس لیے کہ کون سے دن وعدہ کر رہے ہو, جو کون سی گھڑی میں وعدہ کر رہے ہو؟ جمعہ کی گھڑی میں. اور کس کے سامنے وعدہ ہو رہا ہے؟ اللہ. اور کس کے گھر میں وعدہ ہو رہا ہے؟ میرے دیکھو ساری چیزیں بڑی مبارک ہے, جمعہ کا دن, جمعہ کی گھڑی, اللہ کا گھر, اللہ حاضر و ناظر. میرے دوستو اتنے پیارے موسم میں ہم وعدہ کرتے ہیں, اب وعدے سے پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا؟ ہاں میرے دوستو بہت شرم کی بات ہے. دیکھو ایک بات بتا کر بات ختم کروں, جو ایک نماز چھوڑ دیتا نا, جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا, ہمارے نبی نے فرمایا کچھ کرتا نہیں کرتا لیکن میرے دل کو توڑ دیتا ہے. بھائی ہمارے نبی نے فرمایا میرے دل کو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, میرے جتنے بھائیوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی, آج کے بارے میں سوچو, آج فجر نہیں پڑھی ہوگی, اٹھا ہوگا, کس کا دل توڑ کے اٹھا؟ بھائی کس کا دل توڑ کے اٹھا؟ اور بتاؤ جب نبی ہم سے دور ہو گئے تو کوئی ہم سے قریب آئے گا؟ ہم لاکھ کوشش کریں میرے دوستوں, کوئی اپنا نہیں بن سکتا جب تک نبی کو اپنا نہ بنا لو. اس لیے میرے دوستوں بھائی ارادہ کرو نبی کو اپنا بنائیں گے انشاءاللہ. بھائی جیئیں گے نبی کے طریقے پر انشاءاللہ, موت بھی آئے گی نبی کے طریقے پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.